دوستوں، داؤدی بوہرا جماعت میں یوں تو بہت زیادہ اتفاق، اتحاد اور آپس میں بھائی چارہ، محبت اور اخلاص ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار یہ بھائی چارہ اور اخلاص چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو کافی عرصے سے جماعت میں مختلف وجوہات کو لے کر آپس میں اختلافات بڑھے اور انہی کے نتیجے میں مختلف قسم کے فرقے اور جماعتیں وجود میں آئیں۔ تو دوستوں، کچھ ایسا ہی واقعہ ہوا 18 سینچری اور 19 سینچری میں، جس کی وجہ سے داؤدی بوہرا جماعت ایک اور فرقے میں تبدیل ہو گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ 50ویں دہائی کے بعد اور خاص کر 51ویں دہائی سیدنا طاہر سیف الدین صاحب کے زمانے میں داعی المطلق کے اختیارات کو لے کے جماعت کے اندر کچھ اختلافی مسائل پیدا ہوئے، اور کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو آزاد خیال اور ریفارمسٹ کہنا شروع کیا اور داعی کے اختیارات پر جا بجا بحث و مباحثے کا آغاز کر دیا، اور یوں جماعت کے اندر سے ہی کچھ آوازیں ابھرنا شروع ہوئی جن کے مطابق داعی المطلق کے اختیارات لامحدود ہیں اور داعی المطلق کو دینی اور دنیاوی معاملات میں بے جا مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ پہل کچھ ہی لوگ داعی المطلق کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور جماعت کے اندر سے ہی آوازیں آنا شروع ہوئیں، اور پھر آہستہ آہستہ ان کی تعداد دن بدن بڑھتی گئی، اور پھر آخر میں انہوں نے منظم ہو کر جماعت چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو پروگریسو بوہرا جماعت یا پروگریسو داؤدی بوہرا جماعت کہلانا شروع کیا اور اپنی ایک الگ پہچان بنانے کی کوششیں کی۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 51ویں دہائی اور 52 کے دہائی کے زمانے میں ہی اس تحریک نے یا اس آواز نے اپنی الگ پہچان بنانے کی کوشش کی تھی، تو ان میں جماعت کے اندر سے ہی کچھ بڑے بڑے بزنس مین اور انہی کے دوستوں نے اور کچھ انٹلیکچوئل لوگوں نے اس تحریک کو طاقت بخشنے کی کوشش کی، جن میں نعمان کنٹریکٹر، انجینئر علی اصغر اور بہت سارے دوسرے لوگوں کا نام آتا ہے، اور انہی میں ایک نام ہے آدم جی صاحب۔ تو یہ جو ریفارمسٹ بوہرا تھے، انہوں نے داعی کے اختیارات کے خلاف اخبارات، رسالے، پمفلٹ چھاپے، اور کئی دفعہ ان کے اور داؤدی بوہرا جماعت میں داعی المطلق کے پیروکاروں کے درمیان بہت ساری جھڑپیں ہوئیں، اور آج بھی یہ لوگ، ان کی اپنی ویب سائٹ ہے، ان کے اپنے جماعت خانہ ہیں، ان کے اپنے قبرستان ہیں، اور یہ داؤدی بوہرا جماعت سے الگ تھلگ ہیں۔ اگر ان کے عقائد کی بات کی جائے تو داؤدی بوہرا جماعت کی طرح ان کے بھی عقائد طیبی اسماعیلی دعوت کے ساتھ وابستہ ہیں، اور اہل بیت سے محبت اور امام حسین علیہ السلام سے خاص محبت رکھنے والی جماعت ہے۔ لیکن ان کا اٹھنا بیٹھنا، رسم و رواج اور لباس داؤدی بوہرا جماعت سے یکسر مختلف ہے، اور عقائد میں بھی تھوڑے سے ان سے مختلف ہیں۔ مثلا لباس الانور
جو داؤدی بہرا جماعت کی ایک الگ پہچان ہے وہ یہ لوگ استعمال نہیں کرتے، اس کی بجائے کرتا اور شلوار قمیص کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ہاں البتہ ٹوپی ان کے سروں پہ بھی ہوتی ہے، لیکن ٹوپی کا استعمال بھی بہت کم کیا جاتا ہے۔ اور جماعت میں کچھ ہی لوگ داڑھی رکھتے ہیں، باقی لوگ اکثر کلین شیپ ہوتے ہیں اور داڑیاں ان کی نہیں ہوتی، اگر داڑھی ہو بھی تو بہت چھوٹی سی داڑھی رکھتے ہیں یہ لوگ۔ ان کی عورتیں داؤدی بہرا جماعت کی طرح ردا اور ٹوپی کا استعمال نہیں کرتے اور اکثر ایرانی اسٹائل میں یا عربی اسٹائل کے عبایا استعمال کرتی ہیں۔ اور اگر زبان کی بات کی جائے تو یہ لوگ گجراتی کا استعمال دینی معاملات میں اور لسان الدعوت کا استعمال بالکل نہیں کرتے، اس کی بجائے یہ اردو پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں اور اردو کو ہی اپنی مذہبی اور سیاسی اور معاشی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ ان کے جو یوٹیوب چینلز ہیں وہاں پہ بھی اردو کا پرچار زیادہ کیا جاتا ہے۔ اور اگر امام حسین علیہ السلام کی یاد میں محرم کے مجالس کی بات کی جائے تو ان کے محرم کے مجالس شیعہ اثنا عشریہ کے زیادہ قریب ہیں۔ یہ لوگ بھی کالا لباس زیبتاً کرتے ہیں محرم میں، ان کے ہاں بھی تعزیہ اور ذوالجناح کے جلوس نکلتے ہیں، اور ان کے ہاں بھی زنجیر زنی اور حتیٰ کہ کچھ جگہوں پہ آگ کا ماتم بھی کیا جاتا ہے۔ اور اٹھنے بیٹھنے میں یہ لوگ بہت ماڈرن اور انٹلیکچول اپروچ زیادہ رکھتے ہیں، اور دینی معاملات اور دنیاوی معاملات میں تھوڑا سا فاصلہ رکھنا پسند کرتے ہیں۔ ان کی زیادہ تر تعداد بھی داؤدی بہرا جماعت کی طرح بزنس مین ہے، لیکن ان میں انٹلیکچولز لوگ، لکھاری اور ٹی وی اور اس طرح کے جتنے سرگرمیاں ہیں اور جابز وغیرہ ہیں یہ بڑھ چڑھ کر وہاں پہ حصہ لیتے ہیں۔ ان کی اپنی ویب سائٹ بھی ہے، ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے جس پہ باقاعدہ یہ لوگ اپنے فقہ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اور اگر ان کی منظم اور ان کی اگر تنظیم کی بات کی جائے تو یہ جس طرح داؤدی بہرا جماعت میں ایک ہی سینٹرل اتھارٹی ہوتی ہے، ان کے ہاں اس طرح نہیں ہوتا۔ ایک آرگنائزیشن بنائی گئی ہے جس کو بہرا یوتھ یا پروگریسو بہرا جماعت کا نام دیا جاتا ہے، جس کی کمیٹی ہے، جس کمیٹی کے اندر مختلف ممبران کا چناؤ کیا جاتا ہے، اور پھر ان کی ایک خاص مدت کے بعد پھر دوسرے جماعت والے ان کی جگہ لے لیتے ہیں، اور اس طرح کا ایک تنظیمی ڈھانچہ ان کا بنا ہوا ہے۔ ان کا اپنا الگ جھنڈا بھی ہے، ان کا اپنا الگ ترانہ بھی ہے،